بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 حصے ہیں، ایک ولادت سے لے کر بعثت تک، یعنی پیدائش سے لے کر پیغمبر بننے تک، یہ 40 سال کا عرصہ۔ دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، پیغمبر بننے سے لے کر ہجرت تک، اس کو مکی دور بھی کہتے ہیں، اور اس کی مدت ہے 13 سال۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہے مدینہ منورہ کی زندگی، اور یہ زندگی کا تیسرا حصہ ہے مدنی دور۔ ہجرت کے بارے میں ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کا واقعہ کیسے تھا؟ آپ کس وقت مکہ سے نکلے، کون سے راستوں سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے، کتنے دنوں میں پہنچے، کس تاریخ کو پہنچے، یہ سب باتیں بیان ہو۔ اب مدنی دور ہم شروع کرتے ہیں، لیکن مدنی دور سے پہلے ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ کیسا تھا؟ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کیسا مدینہ تھا؟ کیا آج جو مدینہ ہے ایسا ہی مدینہ تھا یا کچھ اور مدینہ تھا؟ تو اس دور کے مدینے کو جاننا ضروری ہے کہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کیسا۔ یہ 5 باتیں ہیں اس حوالے سے۔ مدینہ منورہ کی آبادی کیا تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں کون لوگ آباد تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات، مدینہ منورہ کی جغرافیائی کیفیت، مدینہ منورہ کا جغرافیہ کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے شمال میں کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے جنوب میں کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے مشرق میں کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے مغرب میں کیا تھا؟ کون لوگ کہاں آباد تھے؟ مدینہ منورہ کی رہائشی آبادی کس طرف تھی؟ غیر رہائشی علاقہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر مدینہ کے کون سے حصے میں آباد تھے؟ اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ کا جغرافیہ۔ تیسری بات، اس وقت مدینہ منورہ میں دینی حالت کیا تھی؟ کون سے دین کو ماننے والے لوگ تھے اس زمانے میں؟ اور نمبر 4، اقتصادی حالت کیا تھی؟ وہاں کے لوگوں کا روزگار کیا تھا؟ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے؟ آمدن کا ذریعہ کیا تھا؟ اور 5ویں بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کیا فرق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال گزار کر تشریف لائے، اور آپ نے ایک جماعت تیار کی ہے، اور اب آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں، تو مکہ کی فضا میں اور مدینہ کی فضا میں کیا فرق ہے؟ یہ 5 باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں آج کی مجلس میں۔ پہلی بات ہے مدینہ منورہ کی آبادی۔ مدینہ منورہ کی آبادی میں 2 قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک عرب، یہ اوس اور خزرج تھے، اور دوسرے نمبر پر یہود، ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ عرب آباد تھے اور یہود آباد تھے، اور یہ عرب کی جو شاخ ہے اس کو عرب قحطانی کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جو عرب آباد تھے ان کو عرب عدنانی کہتے ہیں، یا مدینہ منورہ کے عرب کو عرب عاربہ کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے عرب کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ آسان الفاظ یہ ہے
یہ عرب قحطانی تھے، قحطان کی اولاد، اور مکہ مکرمہ کے عرب عدنان کی اولاد۔ عرب کی دو بڑی شاخیں، ایک عدنان پر ختم ہوتی ہیں اور ایک قحطان پر ختم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب عدنانی، تو مدینہ منورہ کے اندر جو عرب آباد تھے عرب قحطانی، ان کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج، اور دوسری قوم یہود تھی، اور ان کے تین بڑے قبیلے تھے، قریظہ، نذیر، قینوقا، یہ وہاں پر آباد۔ اب یہ آپ کے سامنے مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ منورہ کا شمال ہے، یہ مدینہ منورہ کا جنوب ہے، یہ مدینہ منورہ کا مشرق ہے، اور یہ مدینہ منورہ کا مغرب ہے، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے دائیں ہاتھ پہ شمال ہے، بائیں ہاتھ پہ جنوب ہے، میرا منہ مغرب کی طرف ہے اور میری پیٹھ مشرق کی طرف ہے۔ اسی کو آپ سمجھیں، مدینہ منورہ کے شمال کے اندر، مدینہ منورہ کا شمالی علاقہ، مدینہ منورہ کا مشرقی علاقہ، مدینہ منورہ کا جنوبی علاقہ، مدینہ منورہ کا مغربی علاقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مختصر مدینہ تھا، یہ مسجد نبوی، اس کے آس پاس یہ قبا کا علاقہ اس زمانے میں مدینہ منورہ سے باہر تھا، اب مدینہ منورہ کے اندر۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ عرب کے قبیلے اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے کون سے حصوں میں آباد ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، اوس اور یہ اوس، یہ اوس اور یہ اوس، یہ عرب قبیلے مدینہ منورہ کے مشرق اور مدینہ منورہ کے جنوب میں اوس آباد، اور مدینہ منورہ کے وسط اور مدینہ منورہ کے شمال کے اندر خزرج کے قبائل آباد۔ یہ عرب مدینہ منورہ کے مشرق میں اوس اور جنوب میں اوس اور وسط اور شمال کے اندر خزرج کے قبیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہیال ابو عبد المطلب کی ماں، یہ اس خزرج قبیلے کا ایک شاخ ہے، اس کا نام بنو النجار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر آباد، آپ کی اونٹنی جب یہاں قبا سے چلی تھی، چلتے چلتے عین اس مسجد نبوی میں آپ کی اونٹنی بیٹھی اور یہی مسجد نبوی بن گئی، اور اس کے بالکل یہ روزہ ہے، روزہ کے بالکل سامنے ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے اندر تھے۔ بہرحال مدینہ منورہ کی آبادی میں عرب قبیلے خزرج وسط اور شمال میں، اور اوس جنوب اور مشرق میں آباد، اور یہودی قبیلے کہاں آباد؟ یہ دیکھیں، بنو قینوقاع، یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر، یہ تین قبیلے مشرق اور جنوب کے بیچ میں آباد، مشرق اور جنوب کے بیچ میں یہ تین قبیلے آباد، یہ تین قبیلے بنو قینوقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ پہلے یہ قبیلہ بھی ان کے پڑوس میں رہتا تھا، قینوقاع، پھر ان دونوں نے مل کر اس کے ساتھ لڑائی کی اور اس کو یہاں سے نکالا، تو یہ بھی آ کر مدینہ کے بیچ کے اندر آباد۔ بہرحال مدینہ منورہ کی آبادی آپ کی سمجھ میں آئی۔ اب آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے قبیلے میں تشریف لے گئے، آپ فلانی جگہ میں تشریف لے گئے، تو پھر دماغ کے اندر آئے گا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو یہ علاقہ کہاں تھا، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال تو دو قسم کے لوگ مدینہ منورہ میں آباد، عرب یہ مشرق جنوب اور شمال کے اندر، شمال جنوب مشرق، اور یہود کے قبیلے یہ مشرق اور جنوب کے بیچ کے اندر آباد، اس کو کہتے ہیں جنوب مشرق، جنوب مشرق دونوں مل کر، جو دو سمت کے بیچ کے اندر ہو اس کو دونوں کا نام دیتے ہیں، مانا ایک خالص شمال ہے اور ایک خالص جنوب ہے اور ایک خالص مشرق ہے، مغرب ہے اور ایک خالص مشرق ہے، اور ایک دونوں کے بیچ کے اندر ہے،
مثلا اب میں کھڑا ہوں ادھر، اگر آپ سمت بنائیں گے تو میں نہ عین جنوب کی جانب ہوں نہ عین مشرق کی جانب ہوں، بلکہ مشرق اور جنوب کے بیچ کے اندر ہوں، تو میں کہیں گے کہ جنوب مشرق کے اندر۔ تو یہ یہود کے قبیلے مشرق اور جنوب کے بیچ میں آباد تھے۔ بہرحال یہ آبادی کی بات ہو۔ مدینہ منورہ کا جغرافیہ، یعنی اگر ہم چار طرف دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں جامعہ قرطبہ ہے مثلا، اور آپ اس کا جغرافیہ بیان کریں کہ مدینہ منورہ کے جو جامعہ قرطبہ کے شمال کے اندر پائپ لائن اور جامعہ قرطبہ کے جنوب کے اندر سمندر اور جامعہ قرطبہ کے مغرب کے اندر تیل کی ٹینکیاں مثلا اور جامعہ قرطبہ کے مشرق کے اندر مثلا یہ علاقہ الیکٹرن کا علاقہ یا کوئی بھی آپ کو، یہ جغرافیہ ہے۔ مدینہ منورہ کا جغرافیہ کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے چاروں طرف حدود اربعہ کیا تھا اور مدینہ منورہ کا اندر علاقہ کیا تھا؟ یہ دو باتیں۔ ایک چیز ہے اس کا نام ہے حرہ۔ حرہ نوکیلا چٹانوں کا ایک سلسلہ پتھر، نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، اس پر نہ انسان پیدل چل سکتا ہے نہ سوار ہوگا۔ مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب کے اندر دو حرے ہیں، ابھی آپ کو نظر آ جائے، ایک الحرۃ الشرقیہ اور ایک الحرۃ الغربیہ، یعنی مدینہ منورہ بالکل محفوظ ہے۔ یہ دو پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، چھوٹے نوکیلے پتھر ہے، نوک نوک ہے اس کے، نہ پیدل آدمی آ سکتا ہے نہ سوار۔ مدینہ دونوں مشرق و مغرب سے محفوظ، اور مدینہ منورہ کے شمال اور جنوب میں دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ایک پہاڑ شمال کے اندر ہے، اس کا نام جبل احد ہے، اور جنوب کے اندر جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل عیر ہے، اور جبل احد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے اس کا نام ثور ہے۔ ایک ثور مکہ کے اندر ہے اور ایک ثور مدینہ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم مدینہ کا عیر سے لے کر ثور تک، عیر سے لے کر ثور تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرم۔ تو ایک تو ہے حرات، پھر ہے پہاڑ، اور پھر مدینہ منورہ کے مشرق اور جنوب کی طرف ایسے گھنے باغات ہیں، کھجور کے نخلستان ہیں۔ تو مدینہ منورہ تین طرف سے بالکل محفوظ اور پیک ہے۔ مدینہ منورہ مشرق اور مغرب میں دو حرے ہیں، مشرق اور مغرب میں، اور جنوب کی جانب مکانات ہیں اور نخلستان ہے۔ ایک شمال کا علاقہ خالی رہ گیا ہے۔ خندق میں جب سب قومیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے آتی تو شمال کی جانب خندق کھودی گئی۔ خندق ابھی آپ کے سامنے بھی نظر آ جائے گی۔ تو یہ مدینہ منورہ کا جغرافیہ حدود اربعہ بار، اور اندر کا مدینہ منورہ دو حصوں میں تقسیم۔ ایک حصہ کے اندر رہائشی مکانات اور اس کے اندر زرعی علاقہ، باغات اور کھیت، اور مدینہ منورہ کے مغربی جانب کے اندر قلعے بنے ہوئے تھے، اس کو عربی کے اندر آقام کہتے ہیں۔ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصم من آقان المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ان قلعوں میں ایک قلعے پر آئے، حدیث کے اندر آتا، وہ مغربی جانب کے اندر قلعے بنے ہوئے، وہاں اس کو کہتے ہیں آقام۔ تو اب دیکھیں یہ چیزیں، یہ پھر مدینہ منورہ کا نقشہ، لیکن اب اس کو اور جہت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے شمال، یہ ہے جنوب، یہ ہے مشرق، یہ ہے مغرب۔ اس کے مدینہ منورہ کے مشرق کے اندر حرہ واقم ہے، یہ حرہ واقم، اور اس کا نام الحرۃ الشرقیہ بھی، اور یہ حرہ وبرہ، اور اس کا نام الحرۃ الغربیہ بھی۔ آپ سمجھ گئے حرہ کس کو کہتے ہیں؟ نوکیلے پتھر، ایسا نوک اس کا نکلا اور مسلسل کئی میل تک پھیلا ہوا، پورا مشرق کو اس نے گھیرا اور پورا مغرب کو گھیرا ہے، وہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حرے تھے۔
حرۃ الشرقیہ کا نام حرہ واقم ہے اور حرہ غربیہ کا نام حرہ وبرہ ہے، اور مدینہ منورہ کے شمال کے اندر جبل احد ہے، اور مدینہ منورہ کے جنوب کے اندر جبل عیر ہے، اور یہ مشرق اور جنوب کے بیچ کے اندر یہ مکانات باغات ہے کھجور کے، ایک طرف یہ ہے اور یہ مدینہ منورہ تین طرف سے بالکل پیک ہے، یہ پورا مکمل، یہ طرف خالی ہے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خندق ہے۔ غزوہ خندق انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی، وہ خندق یہ ہے، حرہ وبرہ سے لے کر حرہ واقم کے قریب تک جاتا ہے، تو مدینہ منورہ چاروں طرف سے بند ہو گیا، اب باہر کا آدمی نہیں آ سکتا۔ یہ غزوہ خندق کے اندر ہوا، تو یہ اس کا جغرافیہ ہے۔ اور دیکھیں یہ شمال کے اندر، جنوب کے اندر اور مشرق کے اندر مکانات ہے، قبائل آباد ہے، اور یہ مغربی جانب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں وہ قلعے تھے، قلعون محلے یہاں پر بنے ہوئے۔ یہ وادیاں ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اس کا نام ہے وادی قنات، یہ وادیاں ہیں، یہ ہے وادی عقیق، یہ وادی رانونا، یہ وادی مزینی، اور یہ وادی محظور، یہ سب وادیاں ہیں مدینہ منورہ کے اندر آج بھی۔ مدینہ منورہ کے اندر دینی حالت کیا تھی؟ مدینہ منورہ کے اندر دو قسم کے دین والے تھے، ایک یہودی لوگ تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آسمانی مذہب مانتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس آسمانی تعلیمات نہیں، صرف چند رسم و رواج رہ گئے تھے، باقی ان کے پاس دین کا کچھ نام و نشان نہیں تھا، اور وہ مال کے پجاری بن گئے تھے، سود پر معاملات کرتے تھے، سود پر لوگوں کو پیسے دیتے تھے۔ اور یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، بتوں کو مانتے تھے، اور ایک بہت بڑا بت جس کا نام منات قرآن کے اندر آیا ہے، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم کے اندر، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، وہ منات بت کو یہ مدینہ والے مانتے تھے۔ یہ یہودی لوگ ان کو آپس میں لڑاتے تھے دو مقصد کے لیے، اور آج بھی وہی چل رہے ہیں، تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف نہ ہو جائے، اور نمبر دو جب آپس میں لڑیں گے تو ان کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم سود پر ان کو پیسہ دیں۔ یہ یہودیوں کی ذہنیت ہے، اپنے مخالف کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف جادو بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اپنے مخالف کو ختم کرنے کے لیے اس کو زہر بھی دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا یہودیوں نے۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنا بگاڑ ہے اور جتنا گڑبڑ ہے اور جتنی جنگ ہے، خون خرابہ ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ بہرحال یہ الگ ایک بات ہے، مدینہ منورہ کے اندر دینی حالت کیا تھی؟ ایک یہودی مذہب کو ماننے والے لوگ تھے، اور نمبر دو بت پرست لوگ تھے۔ مدینہ منورہ کی اقتصادی حالت کیا تھی؟ وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کاروبار کیا تھا ان کا؟ طریقہ کار کیا تھا؟ تو وہاں دو قسم، مدینہ منورہ کے عرب لوگ زیادہ تر زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور وہاں کھجور کے باغات تھے، انگور کے باغات۔ حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پیش کیا، انگور کا گچھا جا کے لٹکایا، تو مدینہ منورہ کے اندر زراعت کا سلسلہ تھا، اور لوگ کھیتی باڑی، زراعت، کاشت، کھجوریں، انگور یہ چیزیں کرتے تھے۔ اور پھر ان چیزوں کے خرید و فروخت کے دو طریقے تھے، ایک کیل ہے اور ایک وزن، ایک ناپ ہے اور ایک تول ہے۔ ناپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ خاص پیمانہ ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں دودھ والوں کے پاس لیٹر کے لیے اپنا ایک پیمانہ ہے، آدھے لیٹر کے لیے اپنا ایک برتن ہے، اس طرح انہوں نے، اور وزن کے لیے اپنے وزن ہوتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر بھی کیل کے اپنے پیمانے تھے اور وزن کے اپنے پیمانے تھے، اور حدیث کی کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں، مد ہے، صاع ہے، رطل ہے۔
اور دوسری طرف دانق ہے، وسق ہے، یہ سب چیزیں مختلف ناپ تول کے پیمانے مدینہ منورہ کے اندر چلتے تھے، اور یہ زراعت اور تجارت اکثر یہود کے پاس تھی، وہ لوگ تجارت کرتے تھے، تو مدینہ منورہ کے اندر زرگری کا شعبہ، سونار کا شعبہ یہ یہودیوں کے بنو قینقاع قبیلے کے پاس، جس طرح کپڑے کی مارکیٹ تھی، کپڑا اس کے اندر بکتا، اور ایک واقعہ جو آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، بنو قینقاع کے محلے کے اندر ایک بازار تھا اور ایک مسلمان خاتون اس سے کچھ کپڑا خریدنے گئی، تو اس کے دکاندار نے مسلمان خاتون کو کہا کہ چہرے کا نقاب اور پردہ ہٹاؤ۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اس یہودی نے اس مسلمان خاتون کو کہا کہ اپنے چہرے کا نقاب ہٹاؤ، اس نے کہا نہیں، تو اس نے ایک سازش کی کہ اس کے نقاب کے پیچھے ایک رسی لگائی، اس خاتون مسلمان کو پتہ نہیں چلا، جب وہ آگے جانے لگی تو اس کا نقاب ہٹ گیا، تو اس پر وہ یہودی دکاندار ہنسے۔ ایک مسلمان آدمی وہاں کھڑا تھا، اس کو جوش آیا اور اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اس دکاندار کو قتل کر دی، اور پھر وہاں سے کچھ یہودیوں نے اٹھ کر کے اس مسلمان کو شہید کیا، وہاں سے لڑائی ہو گئی، مسلمان لوگ گئے اور بنو قینقاع کے قبیلے کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ تو یہ تجارت، زراعت دو طریقے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اور مکہ مکرمہ میں خالص تجارت چلتی ہے۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ کے صحابہ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، تو انصار نے جو مدینہ کے رہائشی لوگ ہیں، مہاجرین کو اپنی زمینیں پیش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو مبارک، ہم کو بازار کا راستہ بتاؤ، ہم تجارت کا طریقہ جانتے ہیں، ہم تجارت کریں۔ اس لیے مدینہ منورہ کے انصار نے ایثار کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایثار کا معنی قربانی، اپنا مال پیش کیا ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے مہاجرین نے خودداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سب کچھ، لیکن ہم اپنے ہاتھ سے کمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کسی سے طمع نہیں رکھنا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں طاقت رکھ کے خود کما خود کرو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مسلمان کی شان نہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں مسلمان لوگوں کی مسجدوں کے باہر بھیک مانگنے والوں کی ایک لائن کھڑی رہتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے حضرات؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا مالدار طبقہ اور مسلمانوں کا غریب طبقہ دونوں اس گناہ کے اندر شریک۔ مسلمانوں کا مالدار طبقہ اپنے مال کی تقسیم کے اندر انصاف نہیں کرتا ہے، اور مسلمانوں کے غریب طبقے کے اندر قناعت اور انصاف نہیں۔ اس لیے ایک شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ ایک غریب نے ایک مالدار کو کہا تھا کہ اگر مالداروں میں انصاف ہوتا اور غریبوں کے اندر قناعت ہوتی تو دنیا کا نظام ٹھیک چلتا۔ بہرحال حضرات ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان آئے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے ان کو اپنی زمینیں پیش کی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو مبارک، ہم کو بازار کا راستہ بتاؤ، ہم خود کمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خودداری۔ ایک ایثار کا مظاہرہ کرے گا، دوسرا خودداری کا مظاہرہ کرے گا۔ بہرحال اقتصادی حالت یہ تھی وہاں دو طریقے سے کمانے کے، ایک تجارت کا اور ایک زراعت۔ مکہ اور مدینہ میں فرق کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر بننے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزار دیے، لیکن وہاں ایک ہی رنگ، ایک ہی طرز اور ایک ہی مذہب تھا۔ سب ایک قریش قبیلے کے لوگ تھے، ایک مشرک لوگ تھے، ایک زندگی کا طرز تھا، ایک ہی طریقہ تھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچے تو مختلف رنگ ہیں، مختلف طرز ہیں، مختلف مذاہب ہیں،
یہاں عرب کا کچھ اور مذہب ہے اور یہود کا کچھ اور مذہب ہے، عرب کا کچھ اور رنگ ہے، یہود کا کچھ اور رنگ ہے، عرب کا کچھ اور طرز ہے اور یہود کا کچھ اور طرز ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اب مختلف طبقات سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مختلف طبقات کے اندر رہ کر کس طرح پر کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے عجیب اسباق ہے اس کے اندر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی آپ کے سامنے آئے گی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے ہم پھر مرحلے بنائیں گے۔ جس طرح کہ مکہ مکرمہ کی زندگی پیغمبری ملنے کے بعد ہم نے اس زندگی کے 3 حصے کیے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس دعوت کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا 3 سال کا مرحلہ خفیہ دعوت، آپ ہر کسی کو دعوت نہیں دیتے اور ہر جگہ دعوت نہیں دیتے، تلاش کر کے دیکھتے تھے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس سے بات کی جائے اور یہ جگہ اس قابل ہے کہ اس میں بات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے 3 سال خفیہ کام کرتے تھے اور اس کا مرکز بنایا تھا دار ارقم۔ اس کے بعد 7 سال، 3 کے بعد 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان دعوت کا کام کیا ہے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھے تھے، تمام قبائل کے سامنے اعلان کیا تھا، اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر علن اعلان دعوت کا کام مکہ مکرمہ کے اندر اندرونی مکہ، اس کی مدت 7 سال ہے۔ اور اس کے بعد 3 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام بیرونی مکہ کیا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، طائف گئے ہیں اور جنات کو آپ نے دعوت دی ہے، اور موسم حج کے اندر تمام جزیرۃ العرب سے آنے والے قبائل کے سامنے آپ نے اسلام کی بات پیش کی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی آواز سن 11 ہجری کے اندر پہنچ گئی۔ 6 آدمی آئے، سن 12 کے اندر 12 آدمی آئے، اور سن 13 کے اندر 70 سے اوپر تقریباً 75 کی تعداد میں لوگ آئے، مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کے گھر گھر تک اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی دعوت چل رہی ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور گھر گھر کے اندر اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ اسلام اور دین کے لیے، اپنے وطن اور خاندان کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور انصار کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ عنقریب یہ لوگ اپنے ایمان اور دین کو بچا کر آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ لوگ پھر ان کو قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب محنت ہے اور آپ کی دعوت کا عجیب انداز ہے، آپ دونوں طرف کام کر رہے ہیں۔ وہاں مہاجرین کا ذہن بنا رہے ہیں کہ اپنے وطن کو چھوڑنا اور اپنے خاندان کو چھوڑنا اور اپنے گھر بھرے گھروں کو چھوڑ کر چلا جانا یہ ان کے لیے آسان ہو جائے، اور اتنے لوگوں کو اپنے پاس بسا دینا یہ انصار کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں مدینہ منورہ میں اسلام کی آواز پہنچ چکی تھی، لیکن آپ سن 11 میں ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے، آپ 3 سال بعد تشریف لاتے ہیں، اور 3 سال بعد جو تشریف لا رہے ہیں تو اپنے تمام صحابہ کو نکال کر کے آخر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضرات، ہم مسلمانوں کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے، ہم مسلمان اس سے دور۔ تو یہ سلسلہ ہماری اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو معلوم ہو جائے۔ اگر ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں ہماری بہترین زندگی بن جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر زندگی تو پھر جانوروں کی زندگی بن جائے گی حضرات، پھر بہت مشکل بن جائے گی۔ بہرحال آئندہ انشاءاللہ مدنی دور کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال کی زندگی ہے،
اس پر تفصیل سے بات کریں۔ اللہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔